سوال. دوسرا سوال جو یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے مہمان جی، وہ اس کا تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں ہے، وہ ایک عالمی سطح کا سوال ہے کہ یہ عالم اسلام پر جو موجودہ حالات ہیں آج کل، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں، خاص کر فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ آپ کی نظر میں ایک خدائی عذاب ہے یا ایک دنیاوی گندی سیاست کا نتیجہ ہے؟ آپ کا اس کے متعلق آپ کے نظریات کیا ہیں؟ خدائی عذاب کیا ہوتا ہے یہ اگر سمجھ جائیں تو یہ سوال خود بخود کھول جاتا ہے. خدائی عذاب سے مراد یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو جہنم میں جھونکے، بلکہ جو لوگ عرفان رکھتے ہیں قرآن کریم کا ان کو پتہ ہے کہ ہر عذاب انسان کا اپنا پیدا کردہ ہوتا ہے. جہنم بھی انسان کی اپنی پیدا کردہ ہوگی. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں فرما چکا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں، جو کچھ تم سزا پاؤ گے تمہارے اپنے کی ہوئی سزا ہوگی، اپنی بنائی ہوئی جہنم ہے. تو اس بنیادی فلسفے کی روشنی میں ہر عذاب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. عذاب ہے یا غیر عذاب، جو بھی انسان مصیبت میں پڑتا ہے، اپنے آپ کو ایک جہنم میں جھونکتا ہے، اپنے کیے کا پھل پا رہا ہے. ابتلا کا جو مضمون ہے وہ انبیاء کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ بالکل اور مضمون ہے، وہ عذاب نہیں ہے. ابتلا کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ خدا کی طرف سے آزمائش پڑا کرتی ہے، اس میں سچے پورے اترتے ہیں اور جھوٹے پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کو ان حالات کے ساتھ آپ مشتبہ نہ کریں، وہ بالکل اور مضمون ہے. بات یہ ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے واضح تعلیم آ جائے اور اس تعلیم کو عمل میں ڈھال کر خدا کا ایک بندہ سنت میں تبدیل کر دے، یعنی صرف تعلیم نہ رہے، عمل کا بھی ایک کوڈ تیار ہو جائے، عملی زندگی کا سنت بن جائے، پھر اس پر نصیحتیں، تفصیل، حکمت بیان ہو جائے. جو بھی ان فیصلوں سے پیچھے ہٹے گا، جو بھی ان پر عمل چھوڑے گا، اس کو لازماً سزا ملے گی. اور جس حد تک کوئی ان سے روگردانی کرے گا، اس حد تک وہ خود بخود اپنے لیے وہ سزا تجویز کر رہا ہوگا، بنا رہا ہوگا. تو اگر مسلمان تکلیف میں ہیں تو لازماً انہوں نے اسلام کی بنیادوں سے روگردانی کی ہے، اسلام کے بعض احکام کو پس پشت پھینکا ہے، اور تعلیم کو نیشنلزم کے ساتھ، اسلامی تعلیم کو اپنے نیشنلزم کے ساتھ کنفیوز کیا ہے کہیں. اور اگر وہ صالح رہتے، اگر وہ اسلام کی بنیادوں پر قائم رہتے تو ممکن نہیں تھا کہ یہ عذاب جس میں وہ مبتلا ہیں یہ ان کو دیا جاتا. جو لوگ صالح ہوتے ہیں قرآن کریم نے ان کے متعلق ایک دو ٹوک فیصلہ فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ تھوڑے بھی ہوں تو اکثر پہ غالب آتے ہیں. کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اکثر صالح ہوں اور تھوڑے بدماش ان پر غالب آ جائیں. ایک آیت میں بھی اشارتاً یہ مضمون نہیں ہے. یہ ہر جگہ فرمایا ہے کہ صالحیت یعنی خدا کے احکام کی پیروی اور اس کے منشا کو سمجھ کر اس پر چلنا اتنی عظیم الشان طاقت پیدا کر دیتی ہے کہ تھوڑے اکثر پر غالب آتے ہیں. فلسطین میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ مٹھی بھر یہود ہیں اور کروڑوں مسلمانوں پر وہ غالب ہیں اس وقت، اور ان کا غلبہ دن بدن زیادہ شدید اور ہولناک ہوتا چلا جا رہا ہے. اس قدر کھلے کھلے مظالم کر رہے ہیں، انگلی نہیں اٹھ سکتی اس کے خلاف کسی کی. وہ جو گرے ہوئے بھوکے مر رہے ہیں غریب فلسطینی، اوپر سے وہ وقت ان کے اوپر بمبرس آ رہے ہیں، ان کو پہلے بھوک مار رہی ہے، کتے کھا رہے ہیں غریب جان بچانے کے لیے، اور اوپر سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے ان کو، اور بے دھڑک ہو کر دلیر بے حیائی کے ساتھ ان پر بمباری ہو رہی ہے. کوئی دنیا کی طاقت ان کے خلاف نہیں اٹھا رہی انگلی. وہ تو خیر دشمن ہیں اسلام کے. مسلمانوں میں سے کون سی طاقت ہے؟ سعودی عرب نے کہاں بیان دیا ان کے حق میں؟ بتائیے کہاں کہا ہے کہ ہم اے ویکس اب استعمال کریں گے اپنے اور ہم حملہ کریں گے اور سزا دیں گے ان ظالموں کو جو مسلمان بھائیوں پر یہ ظلم کر رہے ہیں. انگلی کا اشارہ الگ رہا، زبان ہلی تک نہیں کسی کی، چپ بیٹھے ہوئے سارے. اور پھر یہ کہنا کہ
خدا کا عذاب ہے اور ہم بیچارے مظلوم مفت میں بیٹھے مارے جا رہے ہیں، بالکل ظلم اندھیر نگری ہے، اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، کوئی اسلام باقی نہیں۔ سچا اسلام ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تھوڑے لوگ زیادہ مصلحین کو، سچوں کو برباد اور ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پہلی دفعہ جہاد فرض ہوا تو اس وقت خدا نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ جہاد میں کمزوروں پر فرض کر رہا ہوں، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ کمزور ہونے کے باوجود خدا تعالیٰ تمہیں غالب کر کے دکھائے گا۔ جہاد کے ساتھ ایک وعدہ خدا کا شرط مشروط ہو گیا، اس کا جز بن گیا ہے۔ فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا فان اللہ علی نصرہم لقدیر، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جو جن کے خلاف تلوار دیر سے اٹھائی جا چکی، یقاتلون پہلے سے دشمنوں پر حملہ آور ہے، اب اجازت مل رہی ہے۔ بانہم ظلموا، مظلوم ہیں، ان کے اندر اتنی کمزوری ہے کہ ہر ظالم آدمی اٹھ کر دلیر ہو کر ان پہ حملہ کرتا ہے، ان کے اندر طاقت ہوتی تو مجال تھی کسی کے ان کے خلاف اٹھتا، اس قدر کمزوری کی حالت ہے۔ ساتھ ہی فرما دیا ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اجازت دینے والا پھر اس بات پر قادر بھی ہے کہ انہیں غالب کر کے دکھائے، اور وعدہ کرتا ہے کہ غالب کرے گا۔ یہ ہے خدا تعالی کی تقدیر جو قرآن نے کھول لی ہے ہم پر۔ کوئی تقدیر جو اس تقدیر کے مخالف چلتی ہوئی نظر آئے گی وہ جھوٹی تقدیر ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اگر یہ جہاد ہو سچا اور جہاد کرنے والے جہاد کی شرائط پوری کر کے جہاد لڑ رہے ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ خدا اس وعدے کو بھول جائے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کروایا ہے۔ خدا سچا اور دنیا میں سب سے سچا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پکا وعدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، ہم اجازت ہی نہیں دیتے بلکہ کمزوروں کو حوصلہ دلاتے ہیں، ہم پیچھے کھڑے ہیں تمہارے، بالکل پرواہ نہ کرو، اور ان کو لڑوا کر جب لڑوائے مروا دے۔ وہ اسلام کا خدا ہے نعوذ باللہ من ذالک جو یہ کام کروا رہا ہے۔ اس لیے اپنا آپ دیکھیں، اپنا تجزیہ کریں، اگر یہ وعدہ حق میں پورا نہیں ہو رہا تو لازماً اندر کمزوریاں اور نقائص ہیں۔ ان معنوں میں یہ عذاب الہی ہے کہ آپ نے خود روگردانی کر کے اللہ کی رحمت سے محرومی اختیار کر لی ہے اور دیکھ نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ رابطو، دشمن کی سرحدوں پر گھوڑے باندھو، ان کی چلاکیوں سے باخبر رہو، اپنا حفاظت کا انتظام اس طرح نہ کرو کہ گھر بیٹھے رہو، جب دشمن حملہ کرے تب پتہ چلے۔ رابطو کا مطلب ہے ہمیشہ سرحدوں پر رہو، نگران اور حفاظت کرنے والے، تاکہ پہلی لائن ڈیفنس پر حملہ ہو اس وقت تم لوگ خبردار ہو جاؤ۔ یہاں یہ حال ہے کہ مکے اور مدینے میں دشمن گھس گیا ہے، ابھی تک عالم اسلام کو خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ امر واقعہ ہے اور اتنا ہولناک واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر اسلام سے سچا پیار ہو تو ان کی راتوں میں نیند حرام ہو جانی چاہیے اس بات کے اوپر۔ ساری دنیا میں سعودی عرب کا نفوذ اس عالم اسلام پر پہنچنے کی ایک نہایت خوفناک سازش ہے جو کھل رہی ہے، دن بدن زیادہ ہو رہی ہے۔ پاکستان کلیتاً مٹھی میں آ چکا ہے سعودی عرب کے، ملیشیا، انڈونیشیا، افریقہ کے ممالک، ہر جگہ سعودی عرب پیسہ دے کر اسلام امریکن طرز پر ایڈز دے دے کے اب ان کو قابو کر رہے ہیں۔ اور کون مسلمان نہیں جانتا کہ سعودی عرب 100% امریکہ کی غلامی میں ہے۔ تمام دنیا میں کوئی ایک حکومت ایسی نہیں جو سعودی عرب سے بڑھ کر امریکہ کی یسر غلام ہو اور 100% ان کی مٹھی میں ہو۔ اور کون مسلمان یا کون دنیا کا آدمی نہیں جانتا کہ امریکہ خود اس وقت جوز کی مٹھی میں یوں بند ہے کہ ہل نہیں سکتا۔ ان کی انٹرنل پالیسی، ان کی فورن پالیسی، ان کی فائنینشیل پالیسی، ان کے تمدن، ان کے معاشرے پر 100% اس وقت یہودی قابض ہو چکے ہیں۔ پالیسیاں ان کی بنتی ہیں اسرائیل میں اور وہ پھونسی جاتی ہیں۔ ریگن جب ننگا ہوا ہے تو صاف پتہ چلا کہ یہ تو امریکہ کا تو یہ حال ہے کہ اتنا بڑا ملک ہو کر ایل سلواڈور وغیرہ ان ممالک میں سازشیں کرنے کے لیے یہود کے تابع بنا ہوا، ان کی مدد سے کام کرتا ہے۔ اب بتائیں اس سے زیادہ خوفناک سازش کیا ہو سکتی ہے
کہ مکے اور مدینے کو عالم اسلام پر یہودیت نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. آواز مکے اور مدینے سے پھوٹے گی, سارے مسلمان سمجھیں گے کہ یہ ہمارے آقا کی بستی کی آواز ہے, ہم اس کے غلام 100%. سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا, یہی آواز ہوگی جن کو عشق ہے. اور یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ آواز چلی مکے اور مدینے سے نہیں ہے, بلکہ امریکہ سے ایک باز گشت ہے آواز کی, جس کا آغاز ہوا تھا اسرائیل میں. اب اسرائیل جو چاہے گا عالم اسلام سے منوانا, وہ امریکہ کی معرفت سعودی عرب کے رستے سے منواتا چلا جائے گا, اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. وہابیت کو اس کے ساتھ قابض کرنے کے لیے نہایت ہی خوفناک ایک سازش چلی ہوئی ہے جو کھل رہی ہے, اور اس سازش کو کامیاب بنانے کے لیے ساری توجہ جماعت احمدیہ کی طرف رکھی جا رہی ہے. کہتے ہیں یہ ایجنٹ ہے, انا للہ, ہم ایجنٹ, اور امریکہ کا غلام ملک پاکستان بیچارہ وہ ایجنٹوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہا, اور جو کھلا ایجنٹ ہیں ان کی غلامی کے اندر دن بدن آگے بڑھتا چلا جائے. اتنی سی بات بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی, مجھے سمجھ نہیں آتی, پھر کیا ہو گیا آپ لوگ. یعنی آپ غور کریں کہ امریکہ کی مرضی کے خلاف آج پاکستان کی موجودہ حکومت ایک لمحہ کے لیے نہیں جی سکتی. 100% زیاد صاحب لٹکے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ, افغانستان کی وجہ سے, دوسرے مسائل کی وجہ سے بالکل یوں مٹھی میں بند ہیں. اور اتنے بڑے فیصلے جماعت احمدیہ کے جو خلاف ہوئے ہیں, یہ امریکن بلیسنگ کے خلاف بغیر ہو سکتے تھے. امریکہ چاہتا تو مارشل لا کے بعد پھر ڈیموکریسی میں جا سکتے تھے. یہ فیصلے پہلے سے زیادہ سخت ہو کے داخل ہوئے ہیں, اور ہر دفعہ جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے کہا, احتجاج کیا, ہم نے کہا ہم جان رہے ہیں کہ تم لوگوں کی شرارت ہے ساری. اب پتہ چل جائے گا جب مارشل لا ہٹے گا کہ یہ بدماشی جو ہو رہی ہے یہ بھی ساتھ ہٹی ہے کہ نہیں. اس وقت ہمیں سمجھ آ جائے گی, ہاں یہ کریں گے وہ کریں گے. جو پیکج ڈیل کروائی ہے امریکہ نے اقتدار کے انتقال کی, اس میں اس 8th امینڈمنٹ میں شامل کیا, اور پہلے سے زیادہ سخت شکل میں شامل کیا ہے. اس لیے ان کو پتا ہے کہ اسلام کے ہمدرد سچی جماعت یہ ہے, ان کی طرف توجہ رہے گی تو سعودی عرب کی سازشوں کی طرف توجہ نہیں رہے گی. ان کو ہیرو بنا کر پیش کرنا امریکہ کے مفاد میں ہے, اور عالم اسلام پر اس کا نفوذ ضروری سمجھا گیا ہے. اس وقت یہی ہو رہا ہے. اب بتائیں, اس جماعت احمدیہ کو نکال دیں بیچ میں سے تھوڑی دیر کے لیے. یہ جو اتحاد ثلاثہ ہے اس کو توڑ کے دکھائیں, یہ کہاں میری بات جھوٹی ہے. کیا یہ واقعہ ہے کہ نہیں کہ سعودی عرب کی موجودہ رجیم 100% امریکہ کی غلام ہے, اور کیا یہ واقعہ ہے کہ نہیں کہ امریکہ 100% یہود کا غلام ہے. ان دعووں کو توڑیں تو میری بات ٹوٹے گی, ورنہ نہیں ٹوٹتی. اس لیے ایسی رجیم کا عالم اسلام پر قبضہ جو یہود کے پنجوں میں جکڑی ہوئی ہو, اس سے غافل ہونا اور پھر اسلام کی محبت کا دعویٰ کرنا, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کیسی بات ہے. یہ رابط چونکہ خلاف ہے, اسی لیے عذاب جس کو کہتے ہیں یہی ہوتا ہے, اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا. عالم اسلام نے سوچا ہی نہیں کبھی کہ ہم دیکھیں دشمن ہمارے خلاف کیا سازش کر رہا ہوگا, کیا کیا اقدام کر رہا ہوگا. انٹیلیجنس ان کی ہمارے اندر گھسی ہوتی ہے, ہم اپنی کوشش نہیں کرتے کہ ان کے اندر آدمی بھیجیں, وہاں سے پتہ کریں کہ کیا سازشیں ہو رہی ہیں. نتیجہ نکلا ہے کہ گھروں کے اندر داخل ہوا, روحانی گھروں میں داخل ہو گیا دشمن, اور ابھی تک بحث ہے. جس طرح ایڈ کا وائرس ڈیفنس سسٹم کے اندر ڈوب جاتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, خدا کرے ایسا واقعہ نہ ہو, لیکن قریب قریب ایسا پہنچ گیا ہے. لائف فورسز جو دل کا مقام رکھتی ہیں, جو بنیادیں رکھتی ہیں زندگی کی حفاظت کی, ان کے قریب تک تو دشمن پہنچ گئے. تو یہ جو شکل ہے اس کو آپ الہی عذاب کے نام پر پیش کریں تو مجھے اس لیے پسند نہیں کہ پھر بھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اسی امت کی زندگی سے ساری دنیا کی زندگی وابستہ ہے. اس لیے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ یہ لفظ بولوں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی شامت اعمال کا عذاب ہے جس کو قانون قدرت سے جاری کرتی ہے اور اس پہ رحم نہیں کیا کرتی. ظہور مہدی آخر زمان